السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، زاد مسلم اسلامک سینٹر کی طرف سے ہونے والی سیرت کوئز سیزن 2 کے جوابات دیے جا رہے ہیں اور جوابات کی یہ بالکل آخری ویڈیو ہے۔ ہم نے گزشتہ 2 ویڈیوز میں 10 دنوں کے سوالات کے جوابات بتائیں۔ آج باقی 5 دنوں کے سوالات یعنی 20 باقی سوالات کے جوابات ہم اس ویڈیو میں دینے کی کوشش کریں گے۔ جواب دینے کا مقصد ہم بتلا چکے ہیں کہ جنہوں نے سیرت کوئز میں حصہ لیا ان کو صحیح جوابات معلوم ہو جائیں گے، اور جنہوں نے حصہ نہیں لیا تھا سوال جواب کی شکل میں ان کو پوری سیرت معلوم ہو جائے گی، اور جن کو بعض سوالات میں کنفیوژن تھا ہم اس کنفیوژن کو دور کرنے کی کوشش بھی ان جوابات کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ تو 11ویں دن کے سوالات آج کی ویڈیو میں ڈسکس کیے جائیں گے۔ 11ویں دن سے 15ویں دن تک 20 سوالات۔ 11ویں دن کے 4 سوالات پیش ہیں۔ 11ویں دن کا پہلا سوال ہے، جنگ موتا کو جنگ موتا کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ 11ویں دن کا پہلا سوال، اس میں آپشن سی صحیح جواب ہے، کیونکہ موتا اس جگہ کا نام ہے جہاں یہ جنگ ہوئی تھی، یہ لڑائی ہوئی تھی۔ سوال نمبر 2، جنگ موتا کے موقع پر کس صحابی کی 9 تلواریں ٹوٹی تھیں؟ یہ دوسرا سوال، اور اس کے 4 آپشنز میں سے آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہے، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی۔ باقی جو صحابہ ہیں یہ سارے کے سارے شہید ہو گئے تھے۔ ان مسلمانوں کو اس بڑے لشکر سے حفاظت کے ساتھ بچا کے واپس لانے والے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ہیں، یہ ان کا بڑا کارنامہ ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی 9 تلواریں اس موقع پر ٹوٹ۔ سوال نمبر 3، مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کا ارادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا؟ یہ سوال، اور اس سوال کا جو آپشن ڈی ہے وہ صحیح آپشن ہے، کیونکہ مکہ والوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ ہوا تھا، جنگ بندی کا معاہدہ، آپس میں لڑائی نہ کرنے کا معاہدہ، اس معاہدے کو انہوں نے توڑ دیا تھا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی سرزنش کرنی ضروری سمجھی، اور اس لیے مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کا ارادہ فرمایا۔ سوال نمبر 4، مکہ مکرمہ فتح ہونے سے پہلے ابو سفیان کو کس صحابی نے پناہ دی تھی؟ بہت سارے لوگ اس سوال میں بھی ویڈیو سننے کے باوجود بھی کنفیوز ہوئے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صحیح جواب لکھا، حالانکہ اس کا جو چوتھا آپشن ہے، آپشن ڈی، وہ صحیح آپشن ہے۔ ان میں سے کوئی نہیں ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پناہ دی تھی۔ یہ 11ویں دن کے 4 سوالات کے جوابات۔ 12واں دن، فتح مکہ کے موقع پر پہلا سوال، فتح مکہ کے موقع پر کس صحابی نے ابو سفیان کے سامنے انتقام کا نعرہ لگایا تھا؟ ایک انصاری صحابی ہیں، آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جوش میں کہہ رہے تھے، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے، بدلے کا دن ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو ناپسند فرمایا اور ارشاد فرمایا، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم و درگزر کا، معافی کا دن ہے، اور جھنڈا ان سے لے کے انہی کے صاحبزادے حضرت قیس کو دے دیا تھا۔ سوال نمبر 2، فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ سے کس نے جنگ کرنے کی کوشش کی تھی؟ آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے، اکرمہ ابن ابی جہل نے۔ سوال نمبر 3، اس آخری غزوے کا نام بتائیے جس میں باضابطہ جنگ لڑی گئی۔ باضابطہ جنگ جس میں لڑی گئی وہ آخری غزوہ غزوہ حنین ہے، جس کا ایک نام غزوہ حوازن بھی ہے، اس لیے یہ جو آپشن بی ہے اس سوال کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 4، فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقام سے عمرہ ادا فرمایا تھا؟ آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے، جعرانہ سے۔
فتح مکہ کے بعد حنین فتح ہوا، طائف فتح ہوا، مختلف قبیلوں سے جنگیں ہوئی، وہاں مال غنیمت تقسیم کیا گیا اور جعرانہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا فرمایا، جس کو آج کل جورانہ بولا جاتا ہے۔ یہ 12ویں دن کے چاروں سوالات جوابات کے ساتھ پیش ہیں۔ 13واں دن، سوال نمبر 1، غزوہ تبوک میں کس صحابی کے تعاون پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا تھا؟ آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تعاون پر۔ حضرت عثمان نے تقریباً 1000 اونٹ اس غزوے کے لیے اللہ کے راستے میں دیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور تعاون کی اپیل کرتے رہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور اشرفیاں لا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں، دوسرے ہاتھ سے پہلے ہاتھ میں ڈالتے جاتے اور دعائیں دیتے جاتے تھے۔ یہ وہ موقع تھا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا تھا۔ یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، غزوہ تبوک کے موقع پر ان میں سے کون سے صحابی پیچھے رہ جانے والے صحابہ میں شامل نہیں تھے؟ آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ باقی جو تینوں آپشن ہیں یہ تینوں صحابہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل تھے اور انہی کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، معافی کا اعلان بھی ان کے لیے کیا گیا۔ سوال نمبر 3، حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا سفر کس مہینے میں شروع فرمایا؟ آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے، ذی القعدہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا سفر شروع فرمایا تھا۔ سوال نمبر 4، حجۃ الوداع کے موقع پر کن دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی تلقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی؟ اس میں جو آپشن اے ہے وہ صحیح آپشن ہے۔ بہت ساری باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر نصیحت کے طور پر ارشاد فرمائی۔ ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ کتاب اللہ اور میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ یہ 13واں دن اور 13ویں دن کے چاروں سوالات کے جوابات پیش کر دیے گئے۔ 14ویں دن کا پہلا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے آخری عمل کون سا فرمایا؟ اس میں بھی بہت سارے لوگ کنفیوز ہوئے، کسی نے نماز پڑھی، کسی نے کہا خطبہ دیا۔ حالانکہ آخری جو عمل ہے باضابطہ ویڈیو میں منشن کیا گیا کہ آخری جو عمل ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مسواک کرنا ہے۔ اس لیے اس میں جو آپشن ڈی ہے وہ صحیح آپشن ہے۔ ان میں سے کوئی نہیں، یعنی نہ تلاوت فرمائی، نہ نماز پڑھی، نہ خطبہ دیا، بلکہ مسواک فرمائی۔ اس لیے آپشن ڈی اس کا صحیح آپشن ہے۔ دوسرا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ اس میں بھی آپشن ڈی صحیح آپشن ہے، کسی نے نہیں پڑھائی۔ تمام صحابہ اپنے اپنے طور پہ حجرے میں پہنچتے رہے، نماز پڑھ کے باہر نکلتے رہے، باضابطہ نماز جنازہ نہیں ہوئی، نہ نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ سوال نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو کہاں دفن کیا گیا؟ آپشن ڈی اس میں صحیح آپشن ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات یاد دلائی کہ انبیاء کے جسموں کو وہی دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کا وصال ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ کے حجرے میں وصال ہوا تو وہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کو دفنا دیا گیا۔ سوال نمبر 4، سورج گرہن کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس کمال کا اظہار ہوا؟ آپشن بی اس میں صحیح جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت بینائی کا، دیکھنے کی قوت کا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت سے اتارے ہوئے انگور کے خوشوں کو دیکھا۔ یہ آپ کی بینائی کا کمال۔ تو یہ 14ویں دن کے چاروں سوالات جوابات کے ساتھ پیش کر دیے گئے۔ 15واں دن، آخری دن کے 4 سوالات۔ پہلا سوال، اپنے ماتحتوں اور خادموں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین سلوک کے بارے میں کس صحابی نے اپنا تجربہ بیان فرمایا؟ اس میں جو آپشن ہے وہ آپشن سی
صحیح آپشن ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے بات ارشاد فرمائی کہ میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ اپنے ماتحتوں اور خادموں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین سلوک اور برتاؤ تھا۔ سوال نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب سفر کے دوران دوڑ کا مقابلہ کیا تو کون کون سی زوج محترمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں؟ کتابوں میں 2 مرتبہ کا یہ واقعہ ذکر کیا جاتا ہے اور دونوں ہی مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیت گئیں، دوسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جیت عطا فرمائی، آپ آگے نکل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا ہادی بتلک، عائشہ یہ اس ہار کا بدلہ ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ازواج مطہرات کے ساتھ برتاؤ۔ تو آپشن ڈی حضرت عائشہ اس کا صحیح آپشن ہے۔ سوال نمبر 3، حضرت زید بن ثانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض واپس لیتے ہوئے کس بات کو پرکھنے کے لیے سختی کا مظاہرہ کیا اور آ کے انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زبردستی کرنی شروع کر دی، خاندان بھر کو گالیاں دینی شروع کر دی؟ تو یہ جو سختی کا مظاہرہ تھا کیوں کیا تھا؟ اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے آپشن بی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی کو اور صبر و تحمل کو پرکھنے کے لیے۔ وہ یہ یہودیوں کے عالم تھے اور انہوں نے پڑھ رکھا تھا کہ یہ جو آخری پیغمبر ہیں وہ ایسے ہوں گے کہ ان کے ساتھ زیادتی کی جائے گی تو وہ صبر کریں گے، برداشت کریں گے، بدلہ نہیں لیں گے۔ تو وہ ایک نشانی جاننی تھی، اس کو پرکھنے کے لیے انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سختی کا مظاہرہ کیا۔ 15ویں دن کا آخری سوال، 60واں سوال ہماری سیرت کوئز کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخص کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت میں جانے کا منکر ہے؟ اس میں جو صحیح آپشن ہے وہ آپشن سی، سنت سے محبت نہ کرنے والے کے بارے میں۔ روایت آپ نے سن رکھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ شخص نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی وہ جنتی ہے اور جس نے میری سنت سے محبت نہیں کی وہ گویا جنت میں جانے کا منکر ہے۔ تو یہ جو آپشن ہے آپشن سی یہ صحیح آپشن ہے۔ پورے کے پورے 60 سوالوں کے جوابات ہم نے 3 ویڈیوز میں آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح پورے سوالات کے جوابات بھی دے دیے گئے کہ اعتبار سے پورا مذاکرہ ہو گیا، پوری سیرت جو ہم نے شروع سے اخیر تک سنی تھی اس کی یاد دہانی ہو گئی ہے۔ اب ہمارے سامنے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جلد ہی ایک ویڈیو اس سیرت کوئز کے انعامات کے سلسلے میں بنائیں گے، بتائیں گے کہ ہمارا پلان کیا ہے، ہم کیسے آپ لوگوں تک انعامات پہنچائیں گے، کیسے ڈرا کیا جائے گا اور کیسے انعامات کا سلیکشن ہوگا اور کیسے پوزیشن حاصل کرنے والوں کو منتخب کیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ جلد ہی ایک ویڈیو میں بتائی جائیں گی۔ اس ویڈیو کے آنے سے پہلے بھی آنے کے بعد بھی آپ تمام ناظرین سے درخواست ہے جو رسپانس آپ نے ہماری اس سیرت کوئز کو دیا ہے اور جس توجہ اور شوق سے آپ سنتے رہے اسی توجہ اور شوق سے ہماری باقی کی ویڈیوز کو بھی سنتے رہیں۔ ہر ویڈیو کو ایسے ہی رسپانس دیں، بڑی شاندار ویڈیوز اور بڑی تحقیق کے ساتھ ہم ویڈیوز آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو نئے نئے مسائل ہیں ان کو ڈسکس کرنے کی، ان کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارے چینل سے جڑے رہیے، پابندی سے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ آپ کے بھی اپنے کوئی مسائل ہوں، کوئی باتیں ہوں ڈسکس کرنے کی تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، کمنٹس میں بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی پرابلم کیا ہے، آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ سیرت کوئز الحمدللہ ختم ہو چکی ہے، اس کے انعامات کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم جلد ہی ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کریں۔